اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے پروگرام میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ کرنے کی تحریک کی جا رہی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص ہماری کتابوں کو کم از کم 3 دفعہ نہیں پڑھتا اس میں ایک قسم کا تکبر پایا جاتا ہے۔ سامعین کرام، پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں اور عذرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ سامعین و ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب کا مطالعہ کرنے کی تحریک کی جا رہی ہے۔ دنیا میں مطالعہ کتب کے بارے میں عام سا قانون ہے کہ کسی شخص کو کسی بھی اچھی کتاب کے مطالعہ کا اتفاقاً موقع مل جائے تو وہ شخص اس کتاب کے مطالعہ سے اس کتاب کے لکھنے والے کی شخصیت کا اندازہ لگاتا ہے، اور اگر وہ کتاب لکھنے والا زندہ موجود ہو تو پھر وہ اس سے ملاقات کی خواہش کرتا ہے، اور یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی لکھنے والا اپنی تحریروں کی روح سے مشہور ہو جاتا ہے تو پھر مطالعہ کے شوقین اس کی کتب کا مطالعہ کرنے کے بعد اور اس سے غائبانہ تعارف کے بعد اس سے شرف ملاقات کا موقع پانے کے لیے اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں آپ علیہ السلام کی زندگی میں یہ دونوں پہلو بخوبی نظر آتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی معرکۃ الآراء کتاب براہین احمدیہ لکھی تو جن لوگوں کو کسی طرح یہ کتاب ملی اور انہوں نے وہ کتاب پڑھی تو پھر وہ آپ کے دیوانے بن گئے اور وہ آپ علیہ السلام سے ملاقات کے لیے بے تاب و بے چین ہو گئے، اور بعض لوگوں نے آپ کو سفروں میں دیکھا یا آپ کے بارے میں سنا تو معلوم کرنا چاہا کہ آپ کے نظریات کیا ہیں، اور پھر انہوں نے آپ علیہ السلام کی کتابوں کو پڑھنا شروع کیا اور آپ علیہ السلام کے روحانی فیوض سے بہرہ ور ہوئے۔ مگر جو لوگ آپ علیہ السلام کی زندگی میں یا آپ علیہ السلام کے اس جہان فانی سے جانے کے بعد اس روحانی معاہدہ سے بے نصیب رہے، وہ نہ صرف ایمان سے محروم رہے بلکہ بعض لوگ سنی سنائی باتوں کی بنا پر آپ علیہ السلام کے اشد ترین دشمنوں میں شامل ہو گئے۔ آپ علیہ السلام خود اپنے کلام کے بارے میں فرماتے ہیں، وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار۔ سامعین و ناظرین کرام، کسی انسان کے بارے میں کسی شخص کا بلا وجہ اپنے دل و دماغ میں کینہ و بغض اور حسد پال رکھنا انتہائی خطرناک نتائج پر منتج ہوتا ہے۔ دانا یعنی سیانے لوگ کہتے ہیں کہ شریر لوگ خیر سے بھی شرارت کا پہلو نکال لیتے ہیں، یا یہ کہ گند کی مکھی گند پر ہی بیٹھتی ہے اور شہد کی مکھی پھولوں پر بیٹھتی ہے۔ آپ علیہ السلام کے شعر پر معترض یہ اعتراض کرتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے گزشتہ نبیوں پر اپنی فضیلت اور برتری کا دعویٰ کر دیا ہے، حالانکہ آپ علیہ السلام کا یہ کلام دوسرے نبیوں کی نسبت سے یا دوسرے نبیوں کے مقابلہ میں نہیں بولا گیا۔ ہزاروں سال کے الفاظ ایک محاورہ کے رنگ میں بھی تو ہیں، جیسے ہم کسی کو دعا دیتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ ہزاروں سال جیتے رہو، تو ہزاروں سال سے ایک لمبا زمانہ مراد ہوتا ہے، اور دوسرے یہ کہ ہزاروں سال کے الفاظ عصر حاضر کے لوگوں کے لیے ہیں۔ گزشتہ لوگ تو مراد ہی نہیں ہو سکتے۔ وہ روحانی خزائن جو آج تقسیم کیے جا رہے ہیں ان خزائن کی نسبت گزشتہ لوگوں کی طرف کس طرح ہو سکتی ہے؟
اس شعر کو اس پروگرام میں اس لیے بھی زیر بحث لایا جا رہا ہے کہ گزشتہ دنوں ایک عورت یوٹیوب چینل پر بیان کر رہی تھی کہ اس نے یہ شعر دیکھا تو اسے بہت تکلیف ہوئی کہ کس طرح دوسرے نبیوں پر فضیلت کا دعویٰ کر دیا گیا ہے۔ یہ کیفیت تو تبھی پیدا ہوتی ہے جب کسی شخص نے آپ علیہ السلام کی اصل کتب کو پڑھا ہی نہیں ہوتا۔ آپ علیہ السلام تو اپنی کتب کے بارے میں بار بار بیان کرتے نظر آتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے جو کچھ پایا سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت اور پیروی میں پایا ہے۔ آپ علیہ السلام اپنی کتاب سراج منیر میں بیان فرماتے ہیں، ہم جب انصاف کی نظر سے دیکھتے ہیں تو تمام سلسلہ نبوت میں سے اعلیٰ درجہ کا جوان مرد نبی اور زندہ نبی اور خدا کا اعلیٰ درجہ کا پیارا نبی صرف ایک مرد کو جانتے ہیں۔ یہ وہی نبیوں کا سردار، رسولوں کا فخر، تمام مرسلوں کا سرتاج، جس کا نام محمد مصطفیٰ و احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کے زیر سایہ 10 دن چلنے سے وہ روشنی ملتی ہے جو پہلے اس سے 1000 برس تک نہیں مل سکتی تھی۔ سو آخری وصیت یہی ہے کہ ہر ایک روشنی ہم نے رسول نبی امی کی پیروی سے پائی ہے، اور جو شخص پیروی کرے گا وہ بھی پائے گا، اور ایسی قبولیت اس کو ملے گی کہ کوئی بات اس کے آگے انہونی نہیں رہے گی۔ سامعین و ناظرین کرام، امت محمدیہ کے اس آخری دور میں آنے والے کا نام جو امام مہدی رکھا گیا اور اس کو مسیح موعود بھی کہا گیا، ان الفاظ میں بڑا راز مخفی ہے۔ مہدی کا لفظ یہ دلالت کرتا ہے کہ اس زمانہ میں وہی شخص جس کو اللہ تعالیٰ اس مقام پر فائز فرمائے گا ہدایت یافتہ ہوگا، یعنی اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ اس امام آخر الزمان کو اپنی خاص ہدایت سے کھڑا کرے گا، اور اس کے بالمقابل کسی اور دوسرے کے پاس حقیقی ہدایت نہ ہوگی۔ اور مسیحا کے لفظ سے بھی یہی مترشح ہو رہا ہے کہ وہ روحانی مردوں کو نئی زندگی سے ہمکنار کرنے والا ہوگا۔ عقل مطالبہ کرتی ہے کہ آخر کیوں اس زمانہ میں امام مہدی اور مسیح موعود کی ضرورت ہوگی؟ کیا اللہ تعالیٰ کھیل تماشے کے رنگ میں کسی کو مبعوث کرتا ہے؟ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آخری زمانے کے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ ہوگا جب اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن مجید کے صرف حروف باقی رہ جائیں گے۔ مساجد بڑی بڑی ہوں گی اور بظاہر آباد ہوں گی مگر ہدایت سے خالی ہوں گی، اور ان لوگوں کے علماء زمین کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے۔ ان کی بڑی علامت یہ ہوگی کہ ان سے فتنے نکلیں گے اور پھر وہ فتنے ان لوگوں کی طرف ہی لوٹ جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بھی بیان فرماتا ہے کہ ہم قرآن مجید کے خزانوں کو ہر زمانہ کی ضرورتوں کے مطابق نازل کرتے ہیں۔ پس آپ علیہ السلام کا وجود وہ مبارک وجود ہے جس سے دین اسلام کا نئے سرے سے احیاء ہو رہا ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ الجمعہ کی آیات 3 اور 4 میں یہی مضمون بیان ہوا ہے کہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دوسری بعثت میں آخرین کی اسی طرز پر تعلیم و تربیت کریں گے جس طرح دور اول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں امیین کی تعلیم و تربیت ہوئی تھی۔ اور آپ علیہ السلام سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کے حقیقی مصداق ہیں۔ اگر ہم سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کے مضمون کو پیش نظر رکھیں تو آپ علیہ السلام کی کتب کے مطالعہ کی اہمیت واضح ہو رہی ہے۔
آپ علیہ السلام اپنی کتاب نزول المسیح میں بیان فرماتے ہیں، وہ جو خدا کے معمور اور مرسل کی باتوں کو غور سے نہیں سنتا اور اس کی تحریروں کو غور سے نہیں پڑھتا، اس نے بھی تکبر سے حصہ لیا ہے۔ سو کوشش کرو کہ کوئی ایسا تکبر کا تم میں نہ ہو تاکہ ہلاک نہ ہو جاؤ اور تم اپنے اہل و عیال سمیت نجات پاؤ۔ سامعین و ناظرین کرام، آپ علیہ السلام کے ملفوظات جلد نمبر 4 کے صفحہ 361 پر یہ عبارت ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، سب دوستوں کے واسطے ضروری ہے کہ ہماری کتب کم از کم ایک دفعہ ضرور پڑھ لیا کریں، کیونکہ علم ایک طاقت ہے اور طاقت سے شجاعت پیدا ہوتی ہے۔ پس آپ علیہ السلام کی اپنی کتب کے مطالعہ کی بیان فرمودہ ہدایات کی روشنی میں یہ واضح ہو رہا ہے کہ آپ علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی کتب میں قرآن مجید اور حدیث کی تفسیر و تشریح ہی تو بیان کی گئی ہے، اور آپ علیہ السلام نے یہ کتب اللہ تعالیٰ کی خاص تائید اور نصرت اور روح القدس سے قوت پانے کے نتیجے میں لکھی ہیں۔ اور آپ علیہ السلام اپنی کتاب ایذا اللہ میں بیان فرماتے ہیں، میری زبان کی تائید میں ایک اور زبان بول رہی ہے، اور میرے ہاتھ کی تقویت کے لیے ایک اور ہاتھ چل رہا ہے، جس کو دنیا نہیں دیکھتی مگر میں دیکھ رہا ہوں۔ میرے اندر ایک آسمانی روح بول رہی ہے جو میرے لفظ لفظ اور حرف حرف کو زندگی بخشتی ہے۔ اور آپ علیہ السلام اپنی کتاب ایذا اللہ میں ہی بیان فرماتے ہیں، وہ زندگی بخش باتیں جو میں کہتا ہوں اور وہ حکمت جو میرے منہ سے نکلتی ہے، اگر کوئی اور بھی اس کی مانند کہہ سکتا ہے تو سمجھو کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں آیا۔ لیکن اگر یہ حکمت اور معرفت جو مردہ دلوں کے لیے آب حیات کا حکم رکھتی ہے دوسری جگہ سے نہیں مل سکتی، تو تمہارے پاس اس جرم کا کوئی عذر نہیں کہ تم نے اس سرچشمہ سے انکار کیا جو آسمان پر کھولا گیا، زمین پر اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ سامعین و ناظرین کرام، پس سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب میں قرآن مجید کی تفسیر ہے، حدیث کی تشریح ہے، حقائق و دقائق اور لطائف و عجائبات ہیں، اور روحانی اور اخلاقی بیماریوں سے شفا ہے۔ آپ علیہ السلام کی کتب کے مطالعہ سے ایک انسان نہ صرف علم و ادب میں ترقی پاتا ہے بلکہ وہ دوسروں کی رہنمائی کی بھی اہلیت و قابلیت حاصل کر لیتا ہے۔ وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔